السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. وہ ہے کچھ مسکنسیپشنز ٹیچنگ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے. کچھ ازمپشنز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، ہمارے ٹیچرز کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کو آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں چیلنج کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آج کی ڈیولپ ورلڈ کے ساتھ کمپٹیشن کر سکیں، تو ہمیں اپنی سوچ کو سب سے پہلے بدلنا ہوگا، اپنی ٹیچنگ سٹائل کو بدلنا ہوگا، اپنی تھنکنگ کو بدلنا ہوگا. تب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی تھنکنگ کو چینج کر سکیں گے. تو آج ہم کچھ مسکنسیپشنز پہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے if the teachers do not teach, the students do not learn. یعنی اگر کوئی ٹیچر نہیں پڑھائے گا تو اسٹوڈنٹس نہیں پڑھیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لرننگ جو ہے وہ اپنے طور پر بھی ہو سکتی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ کو خود وہ ہر جگہ سے لرن کرتا ہے، گھر سے لرن کرتا ہے، اپنے معاشرے سے لرن کرتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے سیکھتا ہے. وہ اسکول میں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، ٹیچر کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر کی بہت سارے جو بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ساتھ کے فیلوز سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک ٹیچر نہیں پڑھائے گا تب تک لرنر نہیں پڑھے گا. ہاں، ٹیچر کا یہ ضرور رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو میکسیمم لیول تک لے کے جائے. ان کا جو میکسیمم پوٹینشیل لیول ہے اس کو یوز کرے، اس کو موٹیویٹ کرے لرننگ کی طرف. اگر کوئی بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تو بھی وہ اسے لرننگ کی طرف لے کر آئیں، اسے پڑھائی کی طرف لے کر آئیں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا جو ٹیچر کے بغیر پڑھتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لرنرز جو ہیں وہ اکیلے میں بیسٹ ان کی لرننگ ہوتی ہے. اگر وہ اکیلے بیٹھ کے پڑھیں گے، چپ کر کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو ان کی لرننگ بہت اچھی ہوگی. اسی طرح ہم کلاس میں بھی کہتے ہیں کچھ پوچھنا ہو تو صرف مجھ سے پوچھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں سے نہ پوچھیں. ٹھیک ہے، ہم اسائنمنٹ بھی ایسا ہی دیتے ہیں جو اسٹوڈنٹ اکیلے میں کرے. یہ جو مسکنسیپٹ ہے یہ بہت غلط ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کو گروپ اسائنمنٹس دیں. آپ انہیں ایک دوسرے سے لرن کرنے کا موقع دیں. جب وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے تو بہت ساری چیزیں لرن کریں گے. جب وہ آپس میں گروپ میں کام کریں گے تو انہیں پرابلمس آئیں گے، انہیں مختلف بیہیویئرز فیس کرنے پڑیں گے، لیکن وہ ان کو سالو کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے. اگر وہ اکیلے میں ہی لرننگ کرتے رہیں گے، ایک تو ان کی لرننگ میکسیمائز نہیں ہوگی، کیونکہ لرننگ جو ہے وہ سوشل پروسیس ہے، اور سوشل پروسیس نہیں ہو پاتا اکیلے میں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو لوگوں کو مینج کرنا، لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا، لوگوں کو مینج کرتے ہوئے، ٹیم میں کام کرتے ہوئے جو پرابلمس آتے ہیں انہیں سالو کرنا کبھی بھی اسٹوڈنٹس نہیں سیکھ پائیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیڈ فیڈ بیک ایٹ ایوری اسٹیج. اسٹوڈنٹ کو ہر اسٹیج پہ فیڈ بیک کی ضرورت پڑتی ہے. عموماً ہمارے یہاں ٹیچرس کیسا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ اوکے، گڈ، پور، ایکسیلنٹ، اور ہم سمجھتے ہیں کتنا انف ہے. لیکن اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے اگر اس کا ہوم ورک چیک نہیں ہوتا یا اس کو فیڈ بیک نہیں ملتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہوم ورک ہی چیک نہیں ہوا. جب ٹیچر ہوم ورک چیک نہیں کرتی تو مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اگر کوئی بچہ اچھا کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو فیڈ بیک نہیں دیتے کہ تمہاری کمیونیکیشن بہت اچھی ہے، اس کو امپروو کرو، تو وہ کبھی بھی اسپیچ وغیرہ کرنے کی طرف موٹیویٹ نہیں ہوتا. کسی بچے کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے، آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ تمہاری ڈرائنگ بہت اچھی ہے، تو ٹیچر کی موٹیویشن پہ وہ ڈرائنگ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنی اس سے اسکل کو مزید امپروو کرے. کچھ بچوں کی رائٹنگ اسکل اچھی ہوتی ہے، کچھ بچوں کی کمپیوٹر اسکل اچھی ہے. تو اگر ٹیچر انہیں فیڈ بیک نہیں دے گا، ٹیچر کو چاہیے کلاس میں ٹائم ٹو ٹائم فیڈ بیک دیتے رہیں. جو بھی کام آپ بچوں کو اسائن کریں، جب بچے وہ کر کے آئیں تو آپ ضرور فیڈ بیک دیں. ایون دو کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کلاس میں سلیبس کور کرنا ہوتا ہے یہ وہ، لیکن فیڈ بیک بھی اسٹوڈنٹس کا بہت ضروری ہے. ٹیچر کا فیڈ بیک بچے کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. باقی لوگ اسے کہتے رہیں گھر میں آس پاس کہ تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، اس کے اندر کبھی کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا. اگر ٹیچر کا ایک جملہ اس کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈ کر دیتا ہے. جیسے میں ضرور اپنے ٹیچرز کو ریکمینڈ کروں گی، تمام ٹیچرز کو، کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فیڈ بیک دیں، پازیٹیو فیڈ بیک. اچھا، اس کے بعد ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو جسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لرننگ ہوئی یا نہیں ہوئی، کتنی ہوئی، کون بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، کون سلو لرنر ہے، کون ایوریج ہے. یہ صرف ہمارا ٹیسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور ٹیسٹ میں لگے رہتے ہیں ویکلی ٹیسٹ، منتھلی ٹیسٹ، مڈ ٹرم، فائنل ایگزام. بچے کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا.
ٹیسٹ میں تو صرف آپ رائٹنگ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں, آپ ریڈنگ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں, لیکن بچے کی اسپیکنگ پاور, بچے کی ایموشنل انٹیلیجنس, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لسننگ, آپ چیک ہی نہیں کر پاتے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ بچے کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہے. وہ ٹیلنٹ ٹیچر کیسے ڈسکور کرے؟ ٹیچر ڈیورنگ کلاس بچے کے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر سکتا ہے. بچہ کیسے بہیو کرتا ہے, بچہ کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے, بچے اسائنمنٹ کیسے فلفل کرتا ہے, جتنی بھی چیزیں, جتنی بھی ایکٹیویٹیز کلاس میں روز ہو رہی ہوتی ہیں, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اس وقت اسسٹ کر سکتا ہے. ٹیسٹ میں تو جسٹ وہ جج کرتا ہے کہ جس بچے کو میں جتنا سمجھتا تھا اس نے ٹیسٹ میں کیسا پرفارم کیا, لیکن ٹیسٹ کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ پورا سال بہت اچھا پرفارم کرتا ہو, بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہو, ہر اسائنمنٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کرتا ہو, ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہو, لیکن ایٹ دا ٹائم آف ایگزام, فائنل ایگزام یا مڈ ٹرم ایگزام, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یا اس کی فیملی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہے, اور ٹیسٹ ٹھیک سے نہیں دے پایا, وہ ایگزام ٹھیک سے نہیں دے پایا, تو کیا ہم اس کے پورے سال کی پرفارمنس کو متاثر ہو جائے گی اس سے, ہم یہ جج کریں گے وہ بچہ انتہائی نالائق تھا. تو صرف ٹیسٹ اس چیز کو انڈیکیٹ نہیں کر سکتا کہ بچہ کتنا لرن کر رہا ہے یا لرننگ پہ اس کا لیول کون سا ہے. اس کے بعد انٹیلیجنس ناٹ فکس کیپیسٹی. پہلے ایک آئی کیو نکالنے کا طریقہ بتایا گیا تھا, اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ بچے بریلینٹ ہیں, یہ بچے ایوریج ہیں, یہ سلو لرنر ہیں. لیکن آج کی دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, ڈفرینٹ تھیوریز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, لرننگ ٹیچنگ پہ کام ہو رہا ہے, اور آج کے جو ایجوکیٹرز ہیں, جو ریسرچرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس فکس کیپیسٹی نہیں ہے. ہر انسان کے اندر ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہیں, کسی کی کوئی انٹیلیجنس تیز ہوتی ہے, زیادہ شارپ ہوتی ہے, کسی کی کوئی شارپ ہوتی ہے. نہ کوئی بچہ بریلینٹ ہوتا ہے بہت زیادہ, نہ کوئی بچہ سلو لرنر ہوتا ہے. ہم اکثر سلو لرنر کا بھی اپنے اس میں یوز کرتے ہیں ٹرم. کوئی بچہ سلو لرنر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اس کی ریڈنگ رائٹنگ اسکل اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کی ڈرائنگ بہت اچھی ہو سکتا ہے وہ رائٹنگ میں اچھا نہیں لکھتا لیکن وہ بولتا بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ کمپیوٹر پہ جب اس سے کام کروایا جائے تو وہ بہت اچھا کرے, ہو سکتا ہے سائنس کا اس سے ایکسپیریمنٹ کروایا جائے تو وہ اس وقت بہت اچھا کرے. تو ہر بچے کی کیپیسٹی, اس کی کیپیبلٹی, اس کی انٹیلیجنس ڈفرینٹ ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ڈفرینٹ انداز سے ان کو ڈیل کریں, نہ کہ یہ اس کر کے کہ انٹیلیجنس جو ہے فکس کیپیسٹی ہے. اس کے بعد پیپل کین لرن ان اے سیم مینر. ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارے بچوں کو ایک ہی میتھڈ سے پڑھا دو. اس میں ٹیچر کے پاس زیادہ اتھارٹی بھی نہیں ہوتی, اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح پڑھانا ہے, یہ کتاب ہے, یہ لیسن ہے, اور آپ نے لیکچر کے ذریعے سارے بچوں کو پڑھا دینا ہے, کمپلیٹ کروا دینا ہے, یا اتنے ٹائم میں آپ کو یہ چیز کمپلیٹ کروا دینی ہے. اس میں پھر ٹیچرز کے پاس موقع نہیں ہوتا کہ وہ مختلف میتھڈ اپلائی کریں یا مختلف چیزیں ایکٹیویٹیز بچوں سے کروائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہم ملٹیپل انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے, تو ہم ڈائیورس لوگ ہیں, ہمارے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے, ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے, مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, مختلف ذہن رکھتا ہے, مختلف سوچ رکھتا ہے. تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ سارے بچے ایک ہی طرح سے ایک ہی چیز سیم طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق؟ کچھ بچے ہو سکتا ہے لیکچر میتھڈ سے اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہوں, کچھ ہو سکتا ہے پروسیجر نالج سے زیادہ اچھا گین کرتے ہوں, کچھ ہو سکتا ہے دونوں نہ کر سکتے ہو, لیکن جب انہیں پرابلم سالونگ یا کوئی پروجیکٹ میتھڈ خود سے دیا جائے تو وہ اچھا کر لیں. تو اٹس ڈپینڈ, اور یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. تو ہر شخص ایک ہی طرح سے نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی ایک ٹیچر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ اسیس کر رہا ہو اپنے اسٹوڈنٹ کو, تو وہ اسیس کرے کہ ہر بچے کے اندر فکس کیپیسٹی نہیں ہے انٹیلیجنس کی, کس بچے کی انٹیلیجنس لیول کیا ہے, اس کو کیسے ڈسکور کیا جائے, اور ہر بچے کی لرن کرنے کا انداز بھی الگ ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی اپنے ٹیچنگ اسٹائل کو تھوڑا ڈفرینٹ کر کے پڑھائے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ان بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. اب یہ جو مسکنسیپشنز ہیں, ان کو ٹیچر کو ہی ضروری ہے کہ چیلنج کرے, ان کو ڈس آن کرے, کوشش کرے کہ اپنے انداز سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے. ایون دو کہ پاکستان میں ٹیچرز کے پاس بہت زیادہ انڈیپینڈنس نہیں ہے, اٹانومی نہیں ہے, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں, لیکن ایز اے ٹیچر آپ کے پاس پھر بھی کافی حد تک اٹانومی ہوتی ہے کلاس کے اندر. جب آپ لرننگ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں اس وقت آپ کے پاس کافی حد تک
ہوتی ہے کیپیسٹی کہ آپ اپنے انداز سے ایکٹیویٹیز کروائیں, آپ اپنے اسٹائل سے پڑھائیں, آپ اپنے اسٹائل سے اسائنمنٹ دیں بچوں کو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان مسکنسیپشنس کو چیلنج کریں اور بچوں کو ڈفرینٹ انداز میں جا کے پڑھانے کی کوشش کریں, اور اپنے ہر بچے کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ہائی اچیورز جن کو ہم کہتے ہیں وہ تو لرن کر لیں, جو ایوریج ہوں وہ کر لیں, اور کوئی بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہو لیکن وہ ہماری ٹرمز کے مطابق اس کی جو ہم اسے سلو لرنر کہتے ہوں, اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کو بہت ایسا ٹیلنٹ ہو جو ڈسکور ہی نہ ہو پائے اس کا. تو ان ساری چیزوں کو چیلنج کرتے ہوئے ٹیچر کو چاہیے کہ اپنی نالج کو انکریز کرے, ڈیولپ کرے, اپنے ایکسپیرئنس کو ڈیولپ کرے, اپنے ریفلیکشن کو چینج کرے, امپروو کرے, اور اپنی گروتھ کو امپروو کرے. نہ صرف وہ اپنی گروتھ کر سکتا ہے اس طرح, بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کی گروتھ کو بھی امپروو کر سکتا ہے اس طریقے سے جا کے. یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکشن. امید ہے کہ آپ کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے یہ مفید ثابت ہوگا, آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی دفعہ ملیں گے نئے کسی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.